بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز کو فوکس کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان اور علی گڑھ موومنٹ، اور اس میں سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان۔ جب سر سید احمد خان نے نیشنل پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا تو مسلمانوں کی حالت کافی پریشان کن تھی۔ تعلیم کے میدان میں بھی وہ بہت پیچھے تھے، چونکہ مسلمانوں کی معاشرتی اور معاشی حالت کا انحصار ظاہر سرکاری ملازمت پر تھا۔ اس سے محروم رہ کر وہ نہ تو معاشرے میں بلند پایا رہ سکے اور نہ ہی ذرائع معاش ان کی دسترس میں رہے۔ اپنی حکومت کے دوران فوج، عدلیہ اور انتظامیہ کے اکثر اعلیٰ عہدے مسلمانوں کے پاس تھے۔ اب کیا تھا کہ ان تمام عہدوں پر جو انگریزوں نے ہندوستانیوں کے لیے مختص کر دیے تھے، ہندو اپوائنٹ کیے جا رہے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انگریز ہندوؤں کو ترجیح دینے لگے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ عدالتوں میں فارسی کے بجائے سرکاری زبان انگریزی کر دی گئی، اور مسلمان ظاہر انگریزی زبان سے نابلد تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمانوں کی ثقافت کو ختم کرنے اور ان کے مذہب کو آلودہ کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز اصول تعلیم میں مضمر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ انہوں نے جو پریکٹیکلی جو ایفرٹس کی، مدرسے قائم کیے، یونیورسٹیاں، کالجز قائم کیے، تو ان کی مختصر تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مراد آباد اور غازی پور میں مدرسے قائم کی، یعنی سر سید احمد خان کو جب 1859 میں مراد آباد میں صدر الصدور مقرر کیا گیا تو وہاں انہوں نے اسی سال ایک مدرسہ قائم کیا، اور جس میں انہوں نے اسپیشلی اس بات پر فوکس کیا کہ وہاں انگریزی بھی پڑھائی جائے گی۔ 1863 میں انہوں نے غازی پور میں بھی مدرسہ قائم کیا، یعنی جب ان کی ٹرانسفر غازی پور میں ہوئی تو وہاں پر بھی انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ پھر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام وہ عمل میں لائے۔ سر سید نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب تک انگریزی لٹریچر یا ادب کا جو ترجمہ ہے اردو میں نہیں ہوتا، اس وقت تک جدید علوم کی روشنی کو برِ صغیر میں پھیلانا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ غازی پور میں انہوں نے 1863 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کی بنیاد رکھی، اور جس کا مقصد کیا تھا کہ مغربی علوم کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان علوم سے استفادہ کر سکیں، اور اس سوسائٹی کی زیر نگرانی سائنس، ادب اور تاریخ کی بہت سی مفید کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ تیسری چیز جو سر سید احمد کی ایفرٹس میں سے تھی وہ یہ تھی کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ شروع میں جو سر سید احمد خان نے وہ ایفرٹس کی وہ جوائنٹلی ہندو اور مسلمانوں کے لیے تھیں، اس میں ان کی کوئی تخصیص نہیں تھی، لیکن 1867 میں جو اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی اس کی وجہ سے سر سید احمد خان کا نقطۂ نگاہ اور زاویہ نگاہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوا۔ دراصل اردو جو ہے وہ ہندی اور فارسی دونوں زبانوں سے مل کر بنی تھی اور بتدریج قومی زبان کی حیثیت اختیار کری تھی۔ اس لحاظ سے یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان تھی، لیکن ہندوؤں نے اردو کی مخالفت کی، اور سید نے یہ سوچا کہ اگر ہندو اتنی سی بات نہیں مانتے تو پھر برصغیر میں مشترکہ قومیت کا کیا امکان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمانوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ سر سید احمد خان کا ایک مشہور مقولہ تھا کہ تعلیم اول، تعلیم آخر، اور ان کے نزدیک یہی ایک واحد ہتھیار تھا تعلیم، جس کے ذریعے سے مسلمان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمان، سر سید نے 1869 میں انگلستان کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کے اندر جو ایجوکیشنل سیٹ اپ تھا اس کو اسٹڈی کیا، اور مغربی تعلیم سے کافی وہ متاثر ہوئے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان نوجوانوں کو صرف اس نہج کی تعلیم ہی زندگی کی جدوجہد میں دوسری قوموں کے شانہ بشانہ چلنے میں مدد دے سکتی ہے۔ 1870 میں آپ جب برصغیر واپس آئے تو آپ نے وہی جو اس کا بھی میں نے ذکر کیا، سوسائٹی فار ایجوکیشن پروگریس آف انڈین مسلمس، یہ قائم کی، جس نے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ میں محمدن اورینٹل کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس مقصد کے لیے ایک محمدن کالج فنڈ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ایم اے کالج علی گڑھ اس کو قائم کیا 1875 میں۔ سب سے پہلے ایم اے ہائی اسکول قائم کیا گیا 1876 میں، جب سر سید احمد خان
سرکاری جاب سے وہ سبکدوش ہوئے، تو اب انہوں نے اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ مسلمانوں کی تعلیم کی طرف اور ان کی اصلاح کی طرف صرف کرنا شروع کیا، اور آخرکار 8 جنوری 1877 کو ایم اے او کالج علی گڑھ کا افتتاح لال لٹن کے ہاتھوں ہوا، اور یہ جلد ہی جدید تعلیم کا ایک مرکز بن گیا، اور اس کالج نے ایسے مسلمان لیڈر تیار کرنے میں بے مثال کام کیا جنہوں نے آئندہ قوم کی باغ ڈور سنبھالی۔ پھر آپ نے ایک امپورٹنٹ ادارہ جس کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کہتے ہیں وہ قائم کیا۔ ایم اے او کالج علی گڑھ کی حالت جب کافی اسٹیبلش ہو گئی تو سر سید احمد خان کو یہ خیال ہوا کہ ایک ادارہ پورے برصغیر کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، اور اس کانفرنس کے پیش نظر جو آبجیکٹو تھے وہ یہ تھے کہ ملک بھر میں مغربی تعلیم کو رواج دینا، مغربی طرز کی درسگاہوں میں دینی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام کرنا، دینی تعلیم کے مدارس کو برقرار رکھنا، اور خاص طور پہ جو قرآن خوانی تھی اس میں جو روز افزوں تنزل ہو رہا تھا اس کا سدباب کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس طرف بھی لانا کہ وہ قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھیں۔ خصوصاً تفسیر کے حوالے سے آپ نے فوکس کیا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کانفرنس کے اجلاس ہر سال مختلف شہروں میں منعقد ہوتے تھے۔ ان اجلاسوں میں نہ صرف تعلیمی مسائل بلکہ قوم کو درپیش دیگر مسائل کے اوپر بھی ڈسکشن ہوتی تھی۔ سر سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات ہیں ان کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کی بیس پہ آگے چل کے انہوں نے پھر اپنی پولیٹیکل سروسز کو فوکس کیا۔ ان کا پہلا یہی مقولہ تھا کہ مسلمانوں کو پہلے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور جب وہ تعلیم میں اس مقام پر پہنچ جائیں تو پھر وہ اپنے آپ کو سیاست میں انڈلج کریں، مسلمانوں کو بیدار کرنے، انہیں اصول تعلیم کے لیے مادہ کرنے اور ان میں نئی زندگی کے آثار پیدا کرنے میں یہ جو محمدن ایجوکیشن کانفرنس تھی یہ بہت کارگر ثابت ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے سر سید کے تعلیمی پروگرام میں بڑی گرم جوشی سے حصہ لینا شروع کر دیا۔ تو یہ تو تھیں سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم سر سید کی سوشل سروسز کو فوکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فوکس کریں اپنی اسٹڈیز کے اوپر، اور پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔